اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک خصلت بد کا ذکر کیا ہے۔ منافق جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ سست ہو کے غافل ہو کے کام کرتا ہے، اور یہ سستی اور غفلت وہ بیماری ہے جو معاشروں کی ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑا بیریئر ہے، یعنی یہ مستقبل کے لیے زہر قاتل ہے کہ جس بندے میں سستیاں ہیں، غفلتیں ہیں، کر لیں گے، دیکھ لیں گے، پھر کبھی صحیح، عنقریب میں پروگرام بنا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، یہ سارے جملے غافلین کے ہیں، سست انسانوں کے ہیں۔ اور یہ سستیاں اور غفلتیں اگر انسان کی زندگی میں جڑی رہیں تو یہ بندے کے مستقبل کو سیاہ کر دیتی۔ یہ دین کے لحاظ سے بھی اچھی نہیں ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی اچھی نہیں ہے۔ غافل اور سست انسان وہ دین کے اندر بھی چوریاں کرتا ہے اور دنیا کے اندر بھی چوریاں کرتا ہے، ڈنڈی مارنا اس کی عادت بن جاتی ہے، ہر کام کے اندر ہیرا پھیری کرنا اور لولے لنگڑے بہانے اور ایسے عذر پیش کرنا، پھر یہ اس بندے کی زندگی کا ایک معمول بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، سستیاں بندے کے اندر آتی کیوں ہیں اور سستیوں کے نقصان کیا ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے، بس یہ نہایت اختصار کے ساتھ اگر پوری توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا آپ کے لیے فائدہ مند جمعہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کہ سستی بندے کے اندر آتی کیوں ہے؟ تو سستی انسان کی اپنی کئی کمزوریوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اگرچہ انسان اس کو اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتا، اپنی اس سستی کے سامنے وہ کبھی معاشرے کو رکاوٹ بنائے گا، کبھی قوم کو، یہ لوگ ہی صحیح نہیں ہیں، یہاں والے ایسے ہیں، یہ ماحول درست نہیں ہے، یہ فلاں معاملہ درست نہیں، وہ بہانے بنائے گا، اور اصل میں بیماری اس کی اپنے اندر کے نفس کی ہے جو اس کو اس کام کی طرف راغب نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ ایک بندہ درخت کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا، اس نے جب درخت کو دیکھا تو کہتا یہ تو بڑا مضبوط ہے، یہ تو بڑا بھاری ہے، میں تو اس کو کاٹ نہیں سکوں، چلو اگلے سال آ کے اس کو کاٹوں۔ وہ بندہ واپس آ گیا، اگلے سال جاتا ہے تو درخت اور زیادہ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے اور یہ بندہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی زندگی کے دن بڑھتے جائیں گے آپ کمزور ہوتے جائیں گے، اور جو کام آپ نے کرنے تھے جوانی میں آپ نہیں کر سکے اپنی غفلت کی وجہ سے، وقت پر نہیں کر سکے اپنی سستی کی وجہ سے، وہ کام مضبوط ہوتے جائیں گے، بڑے ہوتے جائیں گے، آپ کے بس سے باہر نکلتے جائیں گے، اور آپ صلاحیتوں میں جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ آپ کے اندر کمزوریاں واقع ہوتی ہیں۔ تو سست انسان جب کسی کام میں تاخیر پیدا کرتا ہے تو پھر میرے محترم بھائیو آہستہ آہستہ وہ اس کام کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں کہ سستی تھوڑی سی انسان کو کتنا پیچھے گراتی ہے۔ دیکھیں اذان ہوئی ہے، نماز پڑھنی کہتا پڑھ ہی لیتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں مسجد میں، یہ بندہ بیٹھا رہتا ہے ایسے ہی وقت ضائع کرتا ہے، اور جماعت گزر جاتی ہے اور یہ آ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا اجر ملا۔ لیکن جس بندے نے اذان سنی اور اس نے سستی اور غفلت کو چھوڑا اور فوراً اٹھا اور آ گیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کو 27 گنا زیادہ اس سے اجر ملا۔ تھوڑی سی وقت کی پابندی کرنے والا، تھوڑا سا غفلت سے نکلنے والا 27 درجے آگے نکل گیا ہے، اور یہ سستی کر کے گھر میں بیٹھنے والا 27 درجے پیچھے رہ گیا۔
یہ ایک نماز نہیں، پوری زندگی کا معمول ہے۔ مومن مسلمان کو اوقات کا پابند بنانے کے لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز دی۔ آپ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں نماز کے حساب سے، میں نے ظہر کے بعد یہ کرنا ہے، عصر کے بعد یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یہ، عشاء کے بعد یہ۔ نماز کو پہلے ترجیح دیں، دنیا کے باقی سب کاموں کو بعد میں دیں۔ میرے بھائیو، جو بندہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے اس کے پورے کاموں میں سستی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، توجہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بندہ سوتا ہے جب تو شیطان آ کے غفلت کی گرے اس پر باندھ دیتا ہے۔ بندہ سویا، شیطان نے آ کے 3 گرے باندھ دی اس پر غفلت کی، اور اس کو کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل، اوہ رات بڑی لمبی ہے، فرقد، سویا رہ سویا رہ سویا رہ۔ جب بھی یہ گھڑی دیکھتا ہے، الارم بجتا ہے، اس کو بند کرتا ہے، کہتا رات بڑی لمبی، سو جا سو جا سو جا۔ حتیٰ کہ فرمایا اس کی نماز گزار دیتا ہے، جماعت گزار دیتا ہے، وقت گزر گیا، سورج نکل آیا، بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے چل اٹھ جا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بندہ سارا دن سست رہے گا، غافل رہے گا، منحوس رہے گا۔ اور فرمایا جس بندے نے شیطان کی بات نہیں مانی اور وہ اٹھا اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا کتنا شکر ہے، رات کو تو نے مجھے سلایا، موت کی آغوش میں لے گیا، اب دوبارہ مجھے زندگی دے دی۔ فرمایا وضو کرتا دوسری گرہ کھل جاتی، نماز پڑھتا تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وہ بندہ صبح گزارتا ہے بڑا پرسکون نفس والا، آرام دہ دل والا، چست چست زندگی گزارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلًا، فرمایا جس بندے نے سستی کی اس نے اپنے نفس کو بھی گندا کر لیا، اپنے دن کو بھی خراب کر لیا، اپنے وقت کو بھی برباد کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سست بندہ مسجد میں رہتا بھی جماعت گزار دیتا ہے، سست بندہ مسجد کے پاس رہتے ہوئے بھی جماعتیں ضائع کر دیتا ہے، مسجد کے اندر آ کے بھی ادھر ادھر پھرتا رہے گا، جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے کہ رکعت نکل گئی آ کے بھی واش روم میں داخل ہو جاتا ہے، آ کے بھی ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس بندے کو نہ وقت پر نماز نصیب ہے، نہ وقت پر کوئی اور کام نصیب ہے، جس کی زندگی میں سستی اور غفلت نے ڈیرا ڈال لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے جو نمازی نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستیاں کرتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، لیٹ آ جاتے ہیں، بیٹھے ہی رہتے ہیں، جماعت کو ضائع کر دیتے ہیں، صف اول کو ضائع کر دیتے ہیں، مسواک کی سنت کو ضائع کر دیتے ہیں، وضو کے اہتمام کو ضائع کر دیتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ہے تو نمازی مگر سستی پائی جا رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین میں بھی سستی درست نہیں، دنیا میں بھی سستی درست نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں، جو بندہ تاخیر کر کے آئے گا اپنے اجر کو بھی ضائع کرے گا، اپنے وقت کو بھی ضائع کرے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہوتی ہے، اس کی زندگی میں آفتیں آتی ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَآفَةُ الْعِلْمِ النَّسْيَانُ، فرمایا علم کی آفت یہ ہے کہ بندے کو بھول لگ جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے، اور ساتھ ہی فرماتے وَآفَةُ الْعِبَادَةِ الْكَسَلُ، عبادت میں جو مصیبت ہے نا وہ بندے کی صرف سستی ہے، پڑھنی بھی ہے، آنا بھی ہے مسجد میں، لیکن بس دیر
کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہیں کوئی بیچارہ وقت پہ جانا بھی چاہے نا اس کو پکڑے اور رہن دے، تو جا کے جماعت کرانی، بہ جا جائے بڑا ٹائم پہ، 2 رکھتے اس کی ضائع کریں گے، 2 اپنی ضائع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کا یہ کام ہے، سوّل لہم واملی لہم، بندے کو کہتا اور رہن دے کر ہی لینا کام، تو ابھی تیری کون سی عمر ہے، ابھی کون سا وقت ہے، داڑھی رکھنی ہے، لے ابھی ٹائم ہے، ابھی تو مسیتڑ بن جائے گا، ابھی تو ایسا بن جائے گا۔ ہر کام میں اس کو نا امیدیں لمبی دلاتا، او بڑی عمر پئی بھائی، بڑا وقت پہ کر ہی لینا کام جی، اور بندے کی زندگی سے اس عبادت کو اور اس نیکی کو ختم کروا دے گا۔ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کی سب سے بڑی سازش یہ ہے، وہ لمبی مہلتیں اور امیدوں میں بندے کرے۔ دعا کرو اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں سستی والی اور غفلت والی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو سنو ذرا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق بندے کی علامت ہے، سستیاں کرتا ہے نیکی کی طرف آنے کے لیے، سستیاں کرتا ہے نیکی کرنے کے لیے، اور اگر نیکی کرتا ہے تو پھر نیکی میں بڑی جلدی سے نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے آتا لیٹ ہے، آ ہی گیا تو پھر ٹک پٹک سجدے پہ سجدہ، تلاوت کرنے آتا لیٹ ہے، کبھی قرآن کھول ہی لیا تو پھر سپیڈ بڑی تیز ہے، ذکر کبھی کیا نہیں، اگر کرنے ہی لگا تو پھر ایسی مشین ہی لگا دیتا ہے۔ فرمایا وہ ذکر کو ذکر نہیں رہنے دیتا، عبادت کو عبادت نہیں رہنے دیتا، تلاوت کو تلاوت نہیں رہنے دیتا۔ پہلے شیطان کرنے نہیں دیتا، کرنے لگے تو اس کو کہتا جلدی کر اور بڑے کام ہیں۔ نیکی میں تاخیر سے لائے گا، جب نیکی کرنے لگے گا تو کہتا جلدی اس کو ختم کر نیکی کو، چل اور بھی بڑے کام ہے، مسجد میں ہی نہیں بیٹھے رہنا۔ دعا کرو اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، سست بندے کی جو سب سے پہلا سبب ہے نا سستی کا، وہ یہ ہے کہ وہ نماز میں لیٹ کرتا ہے۔ جو نماز میں لیٹ کرتا ہے وہ دیگر کاموں میں بھی لیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ نے چست بننا ہے نا تو اپنے اندر سے سب سے پہلی خرابی وہ نماز کی تاخیر کی ختم کرو، عبادت کی تاخیر کی ختم کرو، اذکار کی تاخیر کی ختم کرو۔ مغرب کے بعد بیٹھنا ہے، نیت کیے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کے اٹھنا ہے۔ بیٹھے رہو کیا ہو جائے گا؟ اپنے نفس پر جبر کر، تب یہ کام ہوگا۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے، جو بندہ زیادہ سوتا ہے، وہ بندہ سست ہے۔ سست بندے کی دوسری علامت یہ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا۔ پیٹو ہے، کھانے لگتا ہے، کھاتا ہی جاتا ہے، پھر سوتا ہے تو آدھا دن سویا ہی رہتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی نکمہ ہے، یہ دین کا بھی نکمہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التصعب۔ آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال پسند فرماتا ہے کہ بندے کو چھینک آئے، اور جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ۔ یہ چھینک آنے سے ڈاکٹروں نے ایک فہرست بنا دی ہے کہ اتنی بیماریوں سے بندہ بچتا ہے جب اس کو چھینک آتی ہے۔ یہ ساری وینیں آپ کی کھلتی ہیں۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں ایک سسٹم لگایا ہے کہ جب پریشر اس کا بنتا ہے اور چھینک آتی ہے تو ساری وینیں کھل جاتی ہیں، وگرنہ وہ وینیں آپ کو بڑے پیسے دے کے کھلوانی پڑے، جو ایک چھینک کے ذریعے سے اللہ آپ کی ساری کھول دیتے۔ یہ دماغ کی وینیں، یہ آپ کے سر کی وینیں، یہ آپ کے سارے جو آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرنے والا ہیڈ ہے نا، اس کی وینیں سے کھلتی ہیں۔ فرمایا کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور سننے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اور پھر یہ جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ فرمایا اگر کسی کو باسی آئے تو اس کو روکو، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ سستی کی علامت ہے کہ بندے کو بار بار واسی آئی۔
جمعہ پڑھنے آ گیا ہے تو اس نے اس کو کہا چھوڑ سو یار، تو کیا کہہ رہے مولوی صاحب، کیا نہیں کہہ رہے، تو نیند پوری کر۔ وہ سو رہا، اس کو ہلائیں بھی ہے تو بعد میں کہے گا بڑا یار پرسکون جمعہ ہوا، کیا پرسکون جمعہ ہوا، پتہ ہی نہیں چلا وقت گزرتے، پتہ کیا چلنا، تو سویا رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ واسیاں زیادہ آنا، نیند کا غلبہ ہونا اور سوئے رہنا بندے کا، اور جب زیادہ کھائیں گے ڈاکٹر کہتے ہیں نیند بھی زیادہ آئے گی، تھوڑا کھائیں گے معدہ بھی ٹھیک رہے گا، نیند کا۔ یہ جو دینی طالب علم ہے نا مدارس والے، ان کو اس پر زیادہ غور کرنا چاہیے۔ زیادہ سونے سے سستیاں چڑھتی ہیں، زیادہ کھانے سے سستیاں آتی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَالَ هَا ضَاحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، آپ نے فرمایا بندے کو زیادہ سونے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، پھر بندے کو واسیاں بھی زیادہ آتی ہیں، پھر کرتا آہ، فرمایا جب ایسی آواز نکلتی تو شیطان مسکراتا اور کہتا دیکھا نا، ہم نے نیند کا غلبہ ڈالا ہے، اب اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، اب نماز بھی اس کی نہیں ہے، اب تلاوت بھی اس کی نہیں ہے، اب ذکر بھی نہیں، آ کر رہا ہے۔ میرے بھائی پہلا سبب جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ سارے کاموں میں سست ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عاملین کو لکھتے تھے ان من اہم الامور عندی الصلاۃ، میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ نماز ہے، جو میرا گورنر، جو میرا مسئول، جو میرا ذمہ دار نماز میں سست ہے، عمر کے نزدیک وہ ویسے ہی سب سے بڑا سست ہے۔ اور میرے بھائی بڑا تو ٹائم دیتا ہے، بڑا وقت کا پابند ہے سارے کاموں میں، تیری پابندی کا پتہ تو مسجد سے لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو اللہ یہ سستی ہم سب سے دور فرما دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4 چیزوں سے بندہ کمزور ہوتا ہے، 4 چیزوں سے بندے کا جسم کمزور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ بندہ بولتا بڑا ہے، یہ زیادہ بولنے والا نا، باتیں کری جا رہا ہے، اس کو جناب لگا دو کسی کی سیاست کی پر بات کرنے کے لیے بڑا بولتا ہے، کسی کاروبار پہ لگا دو بڑا بولتا ہے، کسی پارٹی پہ لگا دو بڑا بولتا ہے۔ ان پہ تو دور کی بات ہے، کوئی دینی مسئلہ ایسے پوچھ رہو تو فتوے ایسے دے دے گا، آپ حیران رہ جائے گا۔ پورا مفتی بھی ہے، پورا سکالر بھی ہے، اور پورا جناب صحافی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا زیادہ بولنا یہ بندے کی جسم کی کمزوری بنتی ہے۔ نمبر 2 فرمایا زیادہ سونا یہ بھی بندے کے لیے کمزوری۔ امام ابن قیم کہتے ہیں زیادہ کھانا یہ بھی بندے کی کمزوری کا باعث ہے، اور چوتھی چیز کہتے ہیں کثرت جمع یہ بھی بندے کی کمزوری کا باعث ہے۔ فرماتے یہ 4 چیزوں میں جو بندہ کثرت کرتا ہے وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سستیاں اور غفلتیں ڈیرا ڈال لیتے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو شیطان کیا چاہتا ہے، الشیطان سول لہم و املا لہم، شیطان بندے کو لمبی امیدیں دلاتا ہے، شیطان بندے کو سست کرتا ہے، شیطان بندے کو غافل کرتا ہے، کہتا ہے نیکی کر ہی لیں گے، دیکھ لیتے ہیں، بس روٹین بنانے لگاؤں، بس ٹھیک ہونے لگاؤں، بس یہ کرنے لگاؤں، ایسے کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ بندہ کمزور ہے، آخرت کے معاملے میں بھی یہ بندہ کمزور ہے۔ تیسری چیز پہ غور کریں ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سستی اور غفلت کرنے والا بندہ وہ انسان ہے جو انسان لمبی امیدیں لگاتا ہے، لمبی امیدیں، لمبی پرانگے، کرنا کچھ نہیں، شیخ چلی کی طرح روزانہ پلازے بناتا ہے، روزانہ گراتا ہے، باتیں اس سے جتنی مرضی سن لو، مشورے اس سے جتنے مرضی لے لو، کرتا کچھ نہیں۔ یہ لمبی امیدیں میرے بھائی اتنی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین کا کام تھا، ذرہم میرے نبی ان کو چھوڑ دے، یاکلوا ویتمتعوا یہ کھائیں پیئیں فائدے اٹھائیں، ویلہیہم الاعمال ان کو لمبی امیدوں نے برباد کر دیا، لمبی پلانگے، لمبے پروگرام۔
آئندہ سال میں یہ کروں گا، اس سے آئندہ، او یار اس سال تو نے کیا کیا، آج تو نے کیا کیا، آج کی بات کر۔ جس نے آج کچھ نہیں کیا اس نے کل بھی کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے نیکی کرنی ہے تو آج پروگرام بنا، گناہ چھوڑنا ہے تو آج پروگرام بنا، تلاوت شروع کرنی ہے تو آج سے شروع کر، تربیت کرنی ہے تو آج سے شروع کر، کوئی اچھائی کرنی ہے تو ابھی پروگرام بنا۔ کل کس نے دیکھا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں لگانے والا سست اور غافل ضرور ہوتا ہے، کرتا کچھ نہیں۔ سب سے پہلے آج سبب میں نے بتایا کہ بندہ نماز میں سست ہے تو سارے کاموں میں سست ہے۔ نمبر 2، جو بندہ زیادہ کھاتا پیتا ہے اور زیادہ سوتا ہے وہ سست ہے۔ نمبر 3، جو لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے۔ 4 سنیں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو، میں اللہ کی طرف سے تمہیں حکم اور آرڈر ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ خالق کائنات نے فرمایا، لوگوں ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ غافلوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا، سست لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، سست لوگوں سے دوستیاں نہیں لگانی، نکمے لوگوں کے ساتھ ٹائم نہیں ضائع کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فرمایا میرے محبوب جی، ہم آپ کو بھی روک رہے ہیں، اس بندے کے پاس نہیں بیٹھنا جو باتیں بڑی کرتا ہے کام کوئی نہیں کرتا۔ اس نے آپ کو بھی نکما کر دینا ہے۔ نکمے سے دوستی نہ لگا، نکمے کے پاس نہ بیٹھ، نکمے کے ساتھ اپنے تعلقات نہ بنا۔ نکمے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بندے کے اندر سستیاں اور غفلتیں پیدا ہوتی۔ میرے بھائیوں، 4 بڑے نقصان ہیں سست انسان کے۔ سب سے پہلا نقصان سنیں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے میں سستیاں اور غفلتیں آ جائیں وہ بندہ نعمتوں کا ضیاع کرتا ہے۔ صحت اللہ نے دی ہے ایسے ہی ضائع کر دی، وقت اللہ نے دیا ہے ایسے ہی ضائع کر دیا، جوانی اللہ نے دی ہے ضائع کر دی، علم اللہ نے دیا ہے ضائع کر دیا، ہنر اللہ نے دیا ہے ضائع کر دیا۔ سست بندہ دشمن ہے اپنے مال کا، سست بندہ دشمن ہے اپنے وقت کا، سست بندہ دشمن ہے اپنے علم کا، سست بندہ دشمن ہے اپنے مستقبل کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بندہ سستیاں کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کتنے بد نصیب ایسے انسان ہیں، اللہ نے جوانی بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، کاروبار بھی دیا ہے، اللہ نے فرصتیں فراغتیں بھی دی ہیں۔ فرصتوں فراغت کو لینے کے باوجود، صحت و سلامتی کو لینے کے باوجود اپنی زندگی میں کام کوئی نہیں کرتا، اس بندے کی اس سے بڑی اور کیا بد نصیبی ہے۔ ایک بندہ بیمار پڑا ہاسپٹل میں، اس کے پورے وجود کو ٹوٹیاں لگی ہیں، کہتا ہے کاش یار اللہ مجھے صحت دے، میں ابھی جا کے جمعہ پڑھا کروں، بڑی دل میں تمنا ہے میں بھی صف اول میں نماز پڑھا کروں۔ فرمایا اس کی حسرت دیکھ لو اور اس کو دیکھ لو، یہ صحت مند بھی ہے لیکن پھر بھی نہیں آتا۔ کہتا اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ کہیں ٹائم ملے نا یار، دل کرتا ہے زور کے بعد یہ ذکر کروں، عصر کے بعد یہ کروں، مغرب کے بعد یہ کروں، عشاء کے بعد یہ کروں۔ اس کو بیچارے کو ڈاکٹر سے علاج کروانے کا ٹائم نہیں ملتا، اپنی بیماری کا علاج کروانے پر ٹائم نہیں ہے، اور اس کو دیکھ لو جو گھر میں فارغ بیٹھا ہے لیکن پھر بھی گپوں میں مجلسوں میں ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، وقت ضائع کر کے آ گیا۔ آپ نے کتنے لوگوں سے سنا جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے تو ناشتہ ابھی تک نہیں کیا، دن کے 11 بج گئے، یہ کھانا کھانے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، آیا پڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، دکان پہ رکھ کے بیٹھا ہے، اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہو جس کی خاطر کھپنے لگا ہوں یہ تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس تو اپنی زندگی کو مصروفیت میں نے اس انداز سے بنا لی ہے
کہ جو اصل کام تھا وہ چھوڑ دیا، جو نقل ہے اس کے پیچھے ایسا پڑ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں اپنا وقت کتاب و سنت پر لگانے والا بنا دے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے تعلق میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا نقصان کیا ہے کہ جو بندہ سستیاں کرتا ہے وہ نعمتوں کو ضائع کرتا ہے، وہ اپنی جوانی کا دشمن، وہ اپنے پیسے کا دشمن، وہ اپنے وقت کا دشمن، وہ اپنے مستقبل کا دشمن، وہ اپنے خاندان کے لیے دشمن ہے۔ نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن اللہ، آپ نے فرمایا لوگوں جمعے میں سستیاں کرنا چھوڑ دو، جمعے سے پیچھے رہنا چھوڑ دو، جمعے میں وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دو، پڑھا ہی نہیں جمعہ، ایسے ہی مصروفیت میں پڑھا ہی نہیں، دوسرا جمعہ بھی، تیسرے جمعے میں بھی ادھر ادھر نکل گیا۔ آپ نے فرمایا بندہ مسلسل جمعے چھوڑتا رہتا ہے، اللہ جمعے چھوڑنے کی وجہ سے، اس سستی اور غفلت کی وجہ سے اس بندے کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دفتروں میں دیکھا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف ایکشن لے تو سائن کر کے مہر لگا کے کہتے ہیں لے ایندہ پتہ صاف جی، اب یہ ایچ او ڈی ہے، یہ اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، یہ کوئی بھی ایکشن لے لے اور اس کے اوپر لکھ دے۔ اللہ فرماتے جو اس بندے کے وجود کا میں مالک ہوں نا، جو بندہ مسلسل کئی جمعے چھوڑ دیتا ہے نا، تو میں بھی مہر لگا کے کہتا ہوں فرشتوں یہ پکڑو، یہ بندہ فارغ ہے، یہ نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ پھر فرمایا کیا ہوتا ہے، وہ بندہ رو رو کے اللہ سے دعائیں بھی مانگے تو اللہ اس کی نہیں سنتا۔ جرم کیا ہے کہ اس نے سستی اور غفلت کر کے بغیر عذر کے جمعے چھوڑے ہیں۔ میرے بھائیوں سستیاں کرنے والے بندہ اتنا برا ہے کہ رب بھی مہر لگا کے اس کو فارغ کر دیتا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ تیسری بڑی خرابی، تیسرا بڑا نقصان فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ جو غافل سست انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ آہستہ آہستہ منافق ہو جاتا ہے۔ بندے نے کی سستیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مسلسل سستیاں کرتا رہے گا نا تو پھر یہ بندہ ایک دن مومن نہیں رہے گا، منافق ہو جائے گا۔ یا اللہ کرے گا کیا؟ فرمایا پھر نماز میں نا ٹال مٹول کرتا رہتا، اور پڑھ لیتے پھر اگر پڑھنے آ بھی جائے گا تو چٹ پٹک نماز پڑھے گا۔ جو بندہ تاخیر سے آئے اور ٹک پٹک نماز پڑھ کے چلا جائے، سن لو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، چیک کروانے کی ضرورت نہیں، رب کہتا ہے وہ منافق ہو چکا ہے۔ بڑے ہمیں فتوے لگانے آتے ہیں اوروں پر، فلانا ایسا فلانا، اور یار اپنا چیک کر، میں کیسا ہوں تو کیسا ہے؟ کسی کو کیا کہنا؟ ہم نے کسی کی قبر میں جانا ہے اس پر فتوے لگا کے، اور اپنا رب کو جواب دینا، اپنے آپ کو چیک کرو۔ فرمایا سست انسان کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ ایک دن وہ دائرہ ایمان سے نکل کے دائرہ نفاق میں چلا جائے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو، سست انسان کا چوتھا نقصان یہ ہے، سستیاں کرنے والا بندہ ایک دن دنیا میں بھی روتا ہے اور آخرت میں بھی روئے گا۔ ایک دن روتا ہائے ہائے میں یار پیسہ ضائع نہ کرتا، بڑے لوگوں نے سمجھایا تھا، مولوی صاحب نے پورا جمعہ ہی لگتا ہے میرے پہ پڑھایا تھا لیکن میں نہیں سمجھا، آج رو رہا ہے۔ اس نے والدین کو ذلیل کیا ہے، اس نے وڈیروں کی بنی بنائی ساری دولت کو غرق کر دیا اپنی سستیوں کی وجہ سے۔ اس نے ڈگریوں کا نقصان کیا، اس نے پیسے کا نقصان کیا، اس نے وقت کا نقصان کیا، اس نے اپنی جوانی کا اور اس نے اپنی صلاحیتوں کا نقصان کیا ہے۔ ایک دن ضرور یہ روئے گا۔ آج یہ شہزادوں والی زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ چند دن ہے،
سستیاں کرنے والے کو ہمیشہ خوشیاں نہیں ملتی۔ خالق کائنات نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، اللہ ذوالجلال کے سامنے جب آئے گا، اللہ بندے سے پوچھیں گے بتا بھائی کتنی نیکیاں اتنی لمبی زندگی میں کیا کما کے آیا، کیا بنا کے آیا؟ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہتا ہے اللہ ایک دفعہ واپس جانے دے، ایک دفعہ مہلت دے دے یا اللہ، تھوڑی دیر دنیا میں جانے دے، اب سمجھ آ گئی، اب سستیاں نہیں کروں گا، اب غفلتیں نہیں کروں گا، اب ضائع وقت کو نہیں کروں گا، اب نعمتوں اور صلاحیتوں کو ضائع نہیں کروں گا۔ رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی کرساں تابعداری، حکم خوشی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا، ہمیشہ عذاب جہنم اندر تے دائم برا ٹھکانا۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگو یہ بندہ روئے گا، کرلائے گا، پریشان ہو کے کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اللہ مجھے ایک دفعہ مہلت دے کے واپس جانے دو، پھر میں اس طرح اپنی زندگی کو ضائع نہیں کروں گا۔ لیکن اس وقت کا رونا، پریشان ہونا اس بندے کے کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا آج زندگی میں علاج کر لے، کل اس کا ٹائم نہیں۔ میرے بھائیوں، سستی اور غفلت کو دور کرنے کا جو سب سے پہلا علاج ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اجلت کو لے آئے، کام کرنے میں، نیکی کرنے میں، کسی کام کے شروع کرنے میں جلد بازی لے آئے۔ اور اللہ کے قرآن کی یہ آیت ذہن میں رکھے، اللہ فرماتے ہیں وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، جب اللہ کو راضی کرنے کی بات ہو تو مشورے نہیں کرتے، پھر فوراً کام کرتے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب طور پہاڑ پر آئے نا لوگوں کو لے کے، تو پیچھے 70 سردار آ رہے تھے، جب قریب آئے تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور طور پر چڑھ گئے اور یہ سارے پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام وہ جو ساتھ آ رہے تھے تو ان کو بھی ساتھ لے کے آ جاتے، بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کہا وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، یا اللہ جب تیرا سامنے تیرے جگہ دیکھی نا، تیرا مقام دیکھا، ملاقات کیا، تو مجھ سے رہا نہیں کہ میں نے دوڑ لگا دی، تاکہ یا اللہ تو مجھے دوڑ کے تیری محبت میں تیری طرف بھاگتے آگتے دیکھ کے تو راضی ہو جائے۔ جب اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو جلدی، صدقہ دینے میں جلدی، نیکی کرنے میں جلدی، نماز پڑھنے میں، نماز کے لیے آنے میں جلدی، گناہ کو چھوڑنے میں جلدی۔ اگر یہ کرو گے تو انسان کے اندر سے سستیاں اور غفلتیں دور جائیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا زندگی میں کام ہو گیا ہے اس پر یہ نہیں کہنا کہ اگر میں یہ کرتا تو ایسے ہوتا، اگر یہ کرتا تو اگر میں یہ نہ کرتا، اگر میں یہ کر لیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، فرمایا جب بندہ یہ کہتا نا اگر میں ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، ایسے کر لیتا نا تو ایسے ہو جاتا، یہ کہنے سے بندہ شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ شیطان کہتا ہاں ہاں کہہ اور بھی کئی کاموں میں تجھے اسی لیے نہیں کرنے دوں گا کیونکہ تو کہے گا پتہ نہیں یہ اچھا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ بہتر ہے کہ نہیں، نیکی کے کاموں میں بھی تجھے روک کے رکھے۔ فرمایا اس لیے جو بھی کام ہو جائے کہا کرو قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، چل یار آگے کیا کرنا وہ سوچیں، پچھلے کو چھوڑ۔ تیسرا اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو بھی کام کرو حسن انداز سے کرو، خوبصورت کرو اور مضبوطی سے کرو۔ سستی کا مارا ہوا، غفلت کا مارا ہوا، جو کام کر رہا ہے سست، جس کام میں پڑتا ہے غافل، کوئی اس کو ڈیوٹی دے دو، کوئی اس کو ذمہ دار دے دو، ذمہ داری دینے والا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، یار مصیبت کو پڑ گیا اس کو یہ ذمہ داری دے۔
اور میرے بھائی اللہ کہتے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، رب نے جو جسم میں صلاحیت قوت دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دی ہے، یہ کس لیے دیا ہے؟ یہاں استعمال کر۔ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نبیوں کو کہتا ہے او میرے پیغمبروں میری اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ میرے بھائیوں، اپنی صلاحیت کو، اپنے طاقت کو، اپنے وقت کو استعمال کرنے والا بندہ سستیوں سے نکل جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سستیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ انبیاء کی سیرت پڑھیں، انبیاء کو دیکھیں ذرا یار، انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں کتنے بڑے بڑے گول کیے، بڑے بڑے کام کیے ہیں، رکاوٹیں کتنی آئی، بیریئر کتنے آئے، مسائل کتنے بڑے، لیکن نبی نے کسی مسئلے کو اپنے لیے مسئلہ نہیں سمجھا، کام کرتے رہے۔ ساری قوم سامنے کھڑی ہو گئی، پوری دنیا دیواریں بن گئی، لیکن نبیوں نے ان کی باتوں کو نہیں دیکھا، مسائل کو نہیں دیکھا، وسائل کو نہیں دیکھا، کام کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بابا جان کی دعوتی اسلوب کوئی بتائیں، تو فرمانے لگی ہاں، جب سیدہ خدیجہ میری امی زندہ تھی نا تو سیدہ کبھی کبھی مجھے پانی دیتی کٹوری میں اور کہتی جاؤ اپنے بابا کو ڈھونڈو، مکہ والوں کو دعوت کی فکر میں وہ گھر گھر جا رہے ہیں اور یہ مکہ والے تو پانی بھی نہیں پوچھتے۔ تو میں وہ کٹوری لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں تلاش کرتی۔ ایک دن تلاش کرتے کرتے میں نے یہ دیکھا کہ آپ تھک ہار کے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے جا کے آپ کو پانی پیش کیا اور میں نے دوپٹے سے آپ کے رخسار مبارک سے پسینہ صاف کیا، تو مجھے بڑا ترس آیا۔ تو میں چھوٹی تھی، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کیوں بے فکر مند ہوتے ہیں، یہ مکے والے آپ کی بات نہیں سنتے، تو آپ گھر میں آ جائیں، میں اور میری امی ختیجہ بیٹھتے، آپ اپنے رب کا سارا پیغام ہمیں سنا لیں۔ تو اللہ کے نبی مجھے محبت کر کے کہنے لگے بیٹی فاطمہ یہ ڈیوٹی میرے رب نے میری لگائی۔ کون سے پھولوں کے ہار لے کے جاتے تھے تو نبی تب دعوت دیتے تھے، کوئی وسائل نہیں ہے، یہ لولے لگڑے بانے، یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، یہ ہوتا تو میں یہ وسائل نہیں تھے، مگر انہوں نے کام بڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ بنا دے، ہمیں ان جیسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرما دے، کمزوریاں اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔